السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، منتخب اقتباسات میں عنوان گفتگو ہے حقیقی مفلس کون؟ ایک معروف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی رحمت کی مجلس نور سجی ہوئی تھی کہ حضور نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا، صحابہ ذرا بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، آقا ہمارے خیال کے مطابق تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نقدی یا جنس کچھ نہ ہو۔ پھر مخبر صادق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز حقیقت کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری امت میں در حقیقت مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کثرت سے لے کر حاضر ہوگا، مگر بندوں سے زیادتیوں میں، ایسی حالت میں کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناجائز ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی خون ریزی کی ہوگی، کسی کو ناحق پیٹا ہوگا، تو میزان پر جس شخص کی حق تلفی کی ہوگی اسے بدلے میں اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر ان مظالم کا بدلہ ادا ہونے سے پہلے جو اس پر واجب الادا ہیں اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ دراصل حقیقی مفلس وہ ہوگا، فرمایا پھر اس شخص کو دوسرے کے گناہوں کے سبب اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ ایک دوسری روایت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ظالم کی ساری نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی تو مظلوم کو جنت کے حسین باغات دکھائے جائیں گے۔ وہ پوچھے گا، یا باری تعالیٰ، یہ باغات و محلات کس کے ہیں؟ جواب ملے گا، جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ پوچھے گا، مولا اس کی قیمت کیا ہے؟ جواب ملے گا، اپنے ظالم بھائی کو معاف کرنا۔ تو وہ جلدی سے کہے گا، اے مالک تو گواہ رہ کہ میں نے تیری رضا کے لیے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اسے معاف کیا۔ تو میرا اللہ اپنا فضل فرماتے ہوئے فرمائے گا، تو پھر جا اپنے اس بھائی جو کثرت سے نیکیاں لے کر حاضر ہوا تھا کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اور میاں صاحب نے کیا خوب کہا ہے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے وی منہ کالے۔ ناظرین، یہاں ان ہر دو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، وگرنہ قیامت کو نیک اعمال کے باوجود پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر نادانستہ کسی سے خطا ہو جائے تو اسے یہاں دنیا میں ہی اللہ کی خاطر معاف کر دیں، بدلے میں قیامت کو اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نظام عدل پر یوں متنبع فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے گا اسے بھی اپنے اعمال میں دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا اس کا بدلہ بھی اسے مل کر رہے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بندوں سے کی جانے والی چھوٹی بڑی ہر زیادتی کا بدلہ قیامت کو چکانا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام عدل اور نظام فضل کا اظہار یوں فرمایا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں معافی کا اختیار حقوق اللہ کے ضمن میں ہے، اور حقوق العباد کی کوتاہی میں معافی کی گنجائش مشروط ہے، لہٰذا ہمیں دوسروں کے ساتھ
معاملات میں حسن سلوک کو اولیت دینی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔